عن الصديق. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور یہ سورت مدنی ہے۔ اس کا بیشتر حصہ ہجرت کے بعد مدینہ میں 2 سال کے اندر نازل ہوا، البتہ بعض آیتیں بعد میں نازل ہوئیں۔ اس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں، جبکہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہدایت ہے۔ اس سورت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے کتابیں بھیجیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس 4 صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، جن میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ شامل ہیں۔ سورۃ البقرہ چونکہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، لہذا زندگی کے بہت سے احکامات اور معاملات اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حدود، تعزیرات، نکاح، طلاق، خواتین کی عدت، رضاعت، زندگی کے کئی بیشتر معاملات، وصیتوں کے احکام اور لوگوں کو تنبیہ اور عبرت دلانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مکمل قرآن مجید ہی شفا اور علاج ہے، خواہ وہ علاج روحانی ہو یا جسمانی۔ قرآن مجید دونوں کے لیے ہی باعث شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے کئی فضائل بیان کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں روایت ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے دم دبا کر بھاگ نکلتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی انتہائی اہم فضیلت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا، اور 2 چمکتی دمکتی صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو، کیونکہ یہ قیامت کے دن آئیں گی جیسے 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں اور پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی۔ اور سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا یعنی پڑھنا اور اس کا علم حاصل کرنا باعث برکت ہے، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں یعنی ان کا علم حاصل کر لیا، وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سورۃ البقرہ میں ہماری زندگی کے بیشتر معاملات کے احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے ہیں، جن میں طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حدود، تعزیرات، نکاح، طلاق، خواتین کی عدت، رضاعت، زندگی کے معاملات، وصیتوں کے احکام اور لوگوں کو تنبیہ و عبرت دلانے کے لیے انبیاء کے واقعات کا ذکر۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے اور مستدرک حاکم میں بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کریم کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ جس نے اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو شیطان 3 راتیں اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کر لی تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے اس رات کو کافی ہو جائیں گی۔ اسی طرح سنن ترمذی میں حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کیں اور انہی دونوں آیتوں پر سورۃ البقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ 2 آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ شیطان اس گھر کے قریب آ سکے۔
یہ سورۃ البقرہ کے فضائل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے۔ اب انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی باقاعدہ تفسیر شروع کریں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔